بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کل ایک عام طور پر جو مسئلہ آتا ہے وہ خوابوں کی تعبیر کا ہوتا ہے۔ لوگ خوابیں بہت دیکھتے ہیں، شرعی مسائل پوچھیں نہ پوچھیں، لیکن خوابوں کے بعض لوگ شہزادے ہوتے ہیں اور خوابوں کے سکندر ہوتے ہیں، کلندر ہوتے ہیں، بس ہر وقت خوابیں دیکھتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر بتائیں جی۔ تو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے چند نکات اور ہدایات سماعت فرما لیں، کیونکہ شرعی مسائل کے حوالے سے بھی رہنمائی کرنے والے جو صحیح مستند علماء ہیں وہ بہت کم ہیں، اور خوابوں کے حوالے سے تعبیری مسائل بتانے والے پھر بہت ہی زیادہ کم ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے چند نکات اس حوالے سے گوش گزار کر لیے جائیں۔ مثلا نقطہ نمبر 1، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے کی اس آیت کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ موت دو قسم کی ہوتی ہے، موت کبریٰ بڑی موت جو مرتا ہے آدمی تو پھر آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، برزخ میں چلا جاتا ہے، اور موت صغریٰ چھوٹی موت یعنی یہ جو ہم سو جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں، نیند، عالم رؤیا، عالم منام۔ یہ جو عالم رؤیا، عالم منام ہے یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور نہ اس میں کوئی بھی کام اس پر اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں بیوی کو 1000 طلاقیں بھی دے دی تو کوئی شمار نہیں ہوگی، اور اسی طرح جو ہے اگر بدخوابی وغیرہ کے سلسلے بھی ہوئے تو اس پر کوئی حد اس پر لاگو نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ذہن رکھیں۔ دوسرا نقطہ وہ یہ کہ نبوت تو ختم ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہے، کوئی نیا نبی اور رسول بن کر اب قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا بس۔ ہاں، مبشرات جو کبھی کبھار کے سچے خواب ہوتے ہیں وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب نبوت کا 46واں حصہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی مومن کو وہ مبشرات آتے ہیں تو وہ کوئی 46ویں حصے سے نبی بن جائے گا، نہیں، 46واں حصہ ہے کہ جس سے اس کی رہنمائی یا اطلاع ہوتی رہے گی، جس کی میں وضاحت بعد میں کر رہا ہوں۔ تیسرا نقطہ، خوابوں کا شہزادہ نہ بنے انسان، خوابوں کا سکندر نہ بنے کہ روزانہ خوابیں دیکھتا ہے اور خوابوں کی تعبیروں کے چکروں میں پڑا رہتا ہے ہر وقت، اور بیداری کے جو شرعی مسائل ہیں اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسا، بلکہ ہم بھی بعض لوگوں سے تنگ آ جاتے ہیں جب بھی ان کے فون آیا یا وہ ملے تو ہم کہتے ہیں اللہ خیر کرے، پتہ کتنی خوابیں دیکھی ہیں حضرت نے، حالانکہ اس کو شرعی مسائل کا فرائض و واجبات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بدبختی ہے اور قابل افسوس بات ہے۔ چوتھی بات، یہ جو علم ہے تعبیری علم، خوابوں کا تعبیری علم، یہ کسبی کم ہے، وہ بھی زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر کھول دیتے ہیں، علم لدنی جس کو ہم کہتے ہیں، لدنی وہ بھی بعض لوگوں پر شرح صدر ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے تو وہ اس کی اچھی تعبیر نکال لیتے ہیں خواب کی، لیکن کسبی کم ہے کہ انسان کتابوں سے پڑھ کر اس کی تعبیر دے، کسبی کم ہے۔ کسب اس میں از خود کمانا یا حاصل کرنا علم، یہ کام ہے، اس میں یہ درجہ اس میں کام ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں مثلا یوسف علیہ السلام پیغمبروں میں ان کا معبر ہونا خود قرآن سے ثابت ہے کہ انہوں نے خوابوں کی تعبیریں دی، سورہ یوسف میں ان کا ذکر موجود ہے، ماہر معبر تھے۔ آج بھی یوسفی خواب نامہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، اور اپنی طرف سے خوابوں کی تعبیریں لکھ کر یوسفی خواب نامہ پر نام لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح تابعین میں ہم دیکھیں، محمد بن سیرین ایک گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ تعبیر الرؤیا ان کی کتاب ہے، یہ خوابوں میں بہت مشہور شخصیت تھے اور معروف و مشہور ہیں، تو وہ بھی تعبیریں دیا کرتے تھے، ان کے نام سے تعبیر الرؤیا آج موجود ہے۔ اس طرح پھر آگے اس کی شرح، شروحات، تعطیر الانام فی تعبیر المنام، اس طرح کی مختلف کتابیں آ رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی، آپ صبح کی نماز پڑھاتے تھے تو پھر آپ صحابہ سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ اس کی تعبیر بتا دیتے ہو گے، اور کبھی آپ علیہ السلام نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعبیر بتا دیتے۔ نمبر 5، علم التعبیر، یہ جو تعبیر ہوتی ہے یہ کوئی حتمی تعینی یا یقینی علم نہیں ہوتا شرعی مسئلہ کی طرح۔ مثلا شرعی مسئلہ ہے نا تو اس کا جو حل علماء بتاتے ہیں تو وہ حل یقینی ہوتا ہے، چاہے وہ اجتہادی اعتبار سے اختلاف میں بھی ہو تو، لیکن جتنے اختلاف ہوں گے اتنے اختلافات کی صورت میں وہ مسئلہ پھر بھی ہر صورت میں، ہر اختلافی صورت میں یقینی تو وہ بتائے گا نا کہ یہ یقینی سطح میں ہے، تخمینی نہیں بتائے گا۔ لیکن یہ جو علم تعبیر ہے یہ یقینی نہیں ہوتا بلکہ یہ تخمینی ہوتا ہے، تخمینی۔ یقین کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کا یہی مطلب ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خواب ہو اور مختلف شخصیات، مختلف احوال و حالات، مختلف خوراک کی وجہ سے اس کی تعبیر جدا ہو جائے۔
تو یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی خواب تعبیر والی ہو اور کسی کی بغیر تعبیر کے ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. نقطہ نمبر 6, صرف نبی اور رسول کا خواب جو ہوتا ہے وہ یقینی وحی اور شرعی حکم یا واقعاتی رہنمائی ہوتا ہے, لیکن باقی غیر نبی کا خواب وہ حجت نہیں ہوتا, نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ہی بتایا گیا تھا کہ آپ بچے کو کیا کریں, ذبح کر لیں. بچے کو ذبح کرنے کا معاملہ 3 دن تک خواب میں ہی آتا رہا ہے. تو قرآن کریم جس طرح 23واں پارہ ذکر کرتا ہے. اسی طرح 7واں نقطہ, آپ علیہ السلام کو جس نے خواب میں دیکھا تو یقیناً آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. 8واں نقطہ وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر مجمع میں لوگوں کے سامنے جلوت میں نہ پوچھے, بلکہ خلوت میں علیحدہ میں پوچھے, علیحدگی میں پوچھے, اور جس سے محبت ہو اس سے پوچھے, جو صاحب علم و دیانت و امانت ہو اس سے پوچھے, خاص کر جو تعبیر کے فن کو جانتا ہو اس سے پوچھے. وگرنہ اگر اس شخص نے اپنی طرف سے بیتوکی تعبیر دے دی اور اس کو تعبیر کا علم نہ ہوا تو پھر ایسی صورت میں کبھی خواب لٹکا ہوتا ہے بعض روایات میں جیسے آتا ہے, تو یہ تعبیر اس کے ساتھ لگے گی اور پھر اس کے ساتھ وہی مسئلہ کہیں ہو جائے گا اور پھر یہ پریشان ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اس وجہ سے خیال رکھیں. نقطہ نمبر 9, خوابوں کی اقسام. یہ بڑا خاص مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے میں آخری رکھ رہا ہوں. وہ یہ کہ خوابوں کی جو قسمیں ہیں وہ تقریباً 6 بنتی ہیں. 6 قسموں کو آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جو شہزادے ہیں خوابوں کے وہ ہر خواب کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے. یہ 6 قسمیں جو خوابوں کی ہیں ان میں 5 قسموں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, بلا تعبیر ہوتے ہیں, اور 6ٹھی قسم جو ہے اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. 5 قسموں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اب میں آپ کے سامنے وہ قسمیں بیان کر رہا ہوں. مثلا اول وہ 5 قسمیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. نمبر 1, بے حقیقت خواب, بے ربط خواب. مثلا تھوڑا سا یہاں سے کچھ دیکھ لیا, پھر ایک دوسرا سین شروع ہو گیا, ایک اور طرف چلا گیا, یہ واقعہ اور تھا, وہ واقعہ اور تھا, کبھی کچھ اور دیکھا. یعنی ایک تسلسل سے کوئی چیز نہیں دیکھ رہا ہوتا, کبھی کدھر ہوتا ہے, کبھی کہاں ہوتا ہے, کبھی کیا دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی کیا دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ خواب میں کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ. تو اس طرح کی خوابیں, بے ربط خوابیں جو ہوتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اس میں غیر لائق تعبیر و توجہ. مثلا بعض خوابیں ایسی ہوتی ہیں خود دیکھنے والے بھی کہتے ہیں ایسی فضول اوٹ پٹانگ ہے, اس کی کوئی خواب میں تعبیر نہیں ہوتی. اسی طرح ہوا میں اڑنا, اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوا میں اڑ رہا ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں. آسمان میں درخت دیکھ رہا ہے, آسمان میں درخت کدھر سے آتے ہیں, بے حقیقت ہے. یہ ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے, بے حقیقت ہے. زمین پر ستارے نمودار ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, زمین پر ستارے کیسے آ گئے, یہ بے حقیقت ہے. ہاتھی کا چونٹی پر سوار دیکھنا, ہاتھی چونٹی پر کیسے سوار ہو سکتا ہے, بے حقیقت ہے. اضغاث و احلام ان کو کہا جاتا ہے, یعنی خواب پریشان, بے حقیقت, بے تعبیر. تو یہ میں نے پہلی قسم ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ قسم بے حقیقت ہے, اس طرح کے خوابوں میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسری قسم, دن کے وقت کچھ افکار خیالات سوچتا رہتا ہے, کچھ خواہشات غالبہ اس کے اوپر چھائی ہوتی ہیں سوچ فکر میں, یا حد درجہ خوشی ہوتی ہے یا حد درجہ پریشانی ہوتی ہے. تو اس طرح کے واقعات اس کو درپیش ہوتے ہیں, اور پھر خواب کے اندر سوتے ہوئے یہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ جو خواب پریشان کی صورت ہے کہ جو بیداری میں وہ چیزیں وہ سوچ دیکھ رہا تھا وہ سارے اس کو ریپیٹ ہو گئے خواب کے اندر بھی, ان سے پھر یہاں بھی جان نہ چھوٹی. یہ بھی بے تعبیر ہے, ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. تیسری قسم, ڈراؤنے خواب کہ شیطان کی طرف سے بے حقیقت بے تعبیر ہوتے ہیں. مثلا کوئی چیز آ رہی ہے, ڈرا رہی ہے, کوئی اژدہا سانپ آ رہا ہے, کوئی شیر آ رہا ہے, کوئی کتا ڈرا رہا ہے اس کو, کوئی کیا اس طرح کی چیزیں, ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں. بس اوقات آدمی چیخیں مار کے اٹھ جاتا ہے اور ڈر کے اٹھ جاتا ہے اس قسم کے. تو ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی. نمبر 4 میں یوں سمجھیں کہ کچھ حالت انقباض ہوتی ہے. حالت انقباض کا مطلب ہے تنگی کی حالت میں انسان سویا ہوتا ہے. مثلا لحاف میں دم گھٹ رہا ہے, تو جیسے لحاف میں دم زیادہ گھٹا تو ادھر سویا ہوا اس کو خواب میں بھی دم گھٹنے لگا اس کا, تو وہ ڈر کے اٹھا ایسے, اس کا ادھر بھی دم گھٹ رہا تھا کیونکہ ادھر اس کا دم کدھر گھٹ رہا تھا, لحاف میں گھٹ رہا تھا. یا گیس آن ہو گئی اور ہیٹر جو ہے وہ گیس گئی ہوئی تھی اور ہیٹر لگا ہوا تھا, گیس آ گئی اور اس کو پتہ نہیں چلا تو گیس سے اس کا دم گھٹنے لگا, اچانک اٹھ گیا یہ, تو اس کو خواب آتی ہے بس اوقات
تو اس طرح کے یہ بھی بے حقیقت خوابیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا حالات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بیداری کے حالات کے ساتھ، تو ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو سخت پیشاب آیا ہوتا ہے اور خواب میں وہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے، تو بس اوقات اٹھتا ہے تو کچھ ہو جاتا ہے بستر پر، تو یہ جو صورتیں ہوتی ہیں یہ بھی عام طور پر بے حقیقت ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی آدمی کا ہاضمہ زیادہ خراب ہو، بلڈ پریشر اس کا زیادہ ہائی رہتا ہو، یا قبض اور گیس کی کیفیت اس کو زیادہ ہو بیداری میں، اور یا چت لیٹا ہوا ہو، تو ظاہر بات ہے ایسے آدمی کو تو خواب آئیں گے، ڈراؤنے خواب، تو پھر یہ بھی بے حقیقت اور بے تعبیر ہوں گے۔ اسی وجہ سے اہل علم فرماتے ہیں رات کو کم کھایا کریں اور پیشاب وغیرہ کر کے ایزی حالت میں سویا کریں، ایزی حالت میں سویا کریں، انقباض والی حالت میں، تنگی والی حالت میں نہ سویا کریں کہ اس سے پھر اس طرح کے خواب یہ چیزیں ڈراؤنی آتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 4 قسم کے خواب تو یہ رکھ دیے۔ اچھا، 5واں خواب وہ ہے کہ جس کی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے۔ 5واں خواب جس کی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، مثلا رؤیا صادقہ اس کو کہا جاتا ہے، سچے خواب، جس طرح دیکھیں انبیاء کو نبوت ملنے سے پہلے خاص طور پر اللہ تعالیٰ رؤیا صادقہ سچے خوابوں کے ذریعے رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ مومنین کو بھی جیسے میں نے پیچھے کہا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، آج بھی جو ہے مومنوں کی اس میں اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اب یہ رہنمائی کے اعتبار سے ان کی 2 قسمیں بناتے ہیں ہم۔ نمبر 1 مبشرات، نمبر 2 اصلاح و اشارات۔ کیا مطلب؟ اب یہ جو مبشرات ہیں، خوشخبری والے، یعنی ان میں مومنین کو آئندہ مستقبل کے اعتبار سے کچھ خوشخبری ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو فلاں خوشخبری مل سکتی ہے، فلاں نعمت مل سکتی ہے، اس کی نعمت کی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ یا دوسرا اصلاح و اشارات یا اطلاع، مثلا دوسرے میں کسی آئندہ اچھے یا برے واقعے کی طرف اطلاع ہو سکتی ہے کہ آئندہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ یا حال گناہ اور جرم جو کر رہا ہے اس کی اصلاح کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ جو فلاں گناہ یا جرم کر رہے ہو۔ یا مستقبل اور حال یا مستقبل کی حکمت عملی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ فلاں معاملے کے اندر اس طرح کی حکمت عملی اپنا لو۔ یا کسی لا ينحل مسئلہ جو حل ہونے والا نہیں تھا اس کے حل کی طرف اشارہ ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ مثلا استخارہ کرتا ہے تو بس اوقات خواب آ جاتی ہے تو اس میں اس کو کوئی چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ رؤیا صادقہ میں بھی 2 صورتیں بن رہی ہیں، مبشرات کی، اور اطلاع، اصلاح اور اشارات کی صورتیں بھی بن رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں صرف 1 خواب ہے جس کی تعبیر آ رہی ہے، باقی 4 خوابیں ایسی ہیں جن کی تعبیر نہیں آ رہی۔ میں نے شروع میں شاید 6 بتائی تھی، 6 نہیں بلکہ 5 ہیں، اور ان میں سے 4 کا معاملہ جو ہے ان کا کوئی تعبیر نہیں ہے، اور 1 5ویں کی تعبیر ہے، اور اس میں نے اس کی 2 صورتیں بنا دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو سمجھنے کی عمل کرنے کی